رخ پر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اسی پر لے کر جا رہے ہیں۔ آپ بھارت اور پاکستان کے درمیان تہذیبی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ان کے پروگرام پر پوری طرح عمل پیرا ہے۔ وہ بسنت ہو، جشن بہاراں ہو، وہ ایک کلچر، ایک تہذیب، یہ ان کا پروگرام ہے۔ آپ نے چونکہ اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر لیا، اس لیے وہ لائف سپورٹس کے درجے میں آپ کو یہ ایک اور تھوڑی سی قرض کی رقم، تھوڑی سی اور قرض کی رقم، آپ کی خوشامدیں ان کی طرف سے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ ہاں وہ قرض منظور ہو گیا، چاہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ اور زیادہ گڑھے کے اندر دفن ہو رہے ہیں۔ سیاست ہے تو اس کا کوئی کل سیدھا نہیں، اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اب پھر ہم وہیں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایوب خان نے کنونشن لیگ بنائی تھی، اب یہ ایک اور لیگ بن رہی ہے، اس کے ذریعے سے، اور اس سے اپنے سارے اقدامات کے لیے انڈیمنٹی لے کر، اور یہ کہ صدارت اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائے گا۔ اور یہ نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی عوامی ایجیٹیشن ہوگا، ہلہ گلہ ہوگا، بھٹو کی طریقے سے نکلنا پڑے گا۔ کوئی جس میں کہ کوئی دوام ہو، کوئی پائیداری ہو، کوئی پروگرام بنا کر اس پر عمل کیا جا سکے۔ بھائی ادھر آپ کے چیف ایگزیکٹو فرما رہے ہیں کہ یہ دشمن دانت تیز کر رہا ہے، یہ الفاظ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس دشمن نے تو آپ کو کبھی تسلیم کیا ہی نہیں تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ دشمن یہ سوچے کہ یہ خود بخود پتاشے کی طرح گھلتے جا رہے ہیں تو ہمیں خام خواہ اس کے اوپر ضرب لگانے کی ضرورت کیا ہے، یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ حالات ہیں اس پاکستان کے، یہ تباہی کے اپنے گڑھے پر پہنچا ہوا ہے۔ سبب کیا ہے اس کا؟ سبب ہے ایک وعدہ خلافی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی گئی ہے۔ ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ قائد اعظم نے کہا، ڈٹ کر کہا، بار بار کہا، سینکڑوں مرتبہ کہا۔ اس پر ہم یہاں سیمینار بھی کر چکے ہیں، کتاب شائع کر چکے ہیں۔ انگریزی ان کے بیانات جو ہیں وہ ہم نے کتابی شکل میں جمع کر دی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر ایک ایسی ریاست وجود میں آ جاتی ہے، آزاد مسلم ریاست ہندوستان کے شمال مغرب میں، تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں جو داغ اور دھبے پڑ گئے تھے اسلام کے چہرے پر، ان کو دھو کر اصل اسلام، ملوکیت سے پہلے کا اسلام، خلافت راشدہ کا اسلام تھا، اس کا نقشہ دنیا کو دکھائیں۔ لوگوں نے ووٹ اگر دیے تھے 1946 کے الیکشن میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نعرہ وہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ وعدہ ہم نے کیا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی، اس خلاف ورزی کی ایک سزا ہمیں یہ ملی، ملک دو لخت ہو گیا، بدترین شکست کا کلنک کا ٹیکہ ہمارے ماتھے پر لگا۔ اور دوسری اس سے بھی زیادہ سخت سزا جو ملی ہے، وہ تو شکست تھی ایک وقت میں آئی، جو بھی تھا کلنک کا ٹیکہ لگ گیا، ایک مستقل جو ہے، جو اندر ہی اندر ہمیں دیمک کی طرح چٹ کر رہی ہے، جو سزا اللہ تعالی کی طرف سے، وہ سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ اجتماعی سزا ہے جو قرآن کے روح سے کسی بھی گروہ کو ملتی ہے اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے کسی وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ بھی ہیں منافقین مدینہ میں سے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، دولت مند بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا، غنی بنا دیا، دولت دے دی، بخلوا بہ، اب بخل سے کام لیا، وتولوا وہم معرضون، پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی۔ یہ نفاق کی بیماری ہے جو نفاق باہمی کی شکل میں ہے، اب صوبائیت پرستی ہے، لسانیت پرستی ہے، ایتھنیسٹی ہے، علاقائیت پرستی ہے، اور فرقے وارانہ مذہبی چپقلش ہے۔ یہ نفاق باہمی ہے۔
عذاب الہی کی ایک بدترین شکلوں میں سے ایک یہ ہے۔ اور نفاق